ہم بنا استدلال کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ 3 ہیں: اسٹیبلشڈ ہسٹری اور تعقل عقل اور تیسرا تھا تجربہ اور مشاہدہ. لیکن اس کی ترتیب وہی رکھنی چاہیے، اس لیے کہ ابتدا وہاں سے ہوتی ہے. یعنی تجربہ اور مشاہدہ وہ بنیادی چیز ہے، وہ تو ایک کسان کے لیے، ایک سائنسدان کے لیے وہی ابتدا ہے، بلکہ موجودہ علم زیادہ تر اس پر انحصار کر رہا ہے. اس کے بعد ہمارا عقلی استنباط، یعنی عقل اصل میں کام ہی ایسے کرتی ہے کہ اس کو مقدمات دیں، اشیاء دیں، ان سے انفر کرنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ انفرنس کا جو طریقہ ہے، استنباطی استدلال آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ دوسری چیز ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. اس پر ہمارے بہت سے علوم کا انحصار ہے اس وقت. اور تیسری چیز اسٹیبلش ہسٹری. آپ استنباط اور انفرنس کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ہی درجے کا ہے یا نہیں؟ اس میں استخراجی اور استقرائی میں کچھ فرق ہے؟ ڈیٹیکٹیو اور انڈکٹیو جو میتھڈ ہے استقرا میں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ مواد جمع کرتے ہیں. یعنی اس میں تو یہ کیا جاتا ہے کہ مثلا ہم نے ایک کوے کو دیکھا کہ وہ کالا ہے، تو اب ہم نکل کھڑے ہوئے کہ اچھا دیکھتے ہیں کیا کوئی سفید کوا بھی ہے. تو جب ہم نے ساری دنیا کو دیکھ لیا تو اب استقراء کا نتیجہ ہم بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمام کوے سیاہ ہوتے ہیں. یہ استقراء میں تو اصل میں جو اشیاء کا مطالعہ ہے، یعنی اس میں تجربہ اور مشاہدہ ہی کام کر رہا ہے، لیکن اس مشاہدے نے نتائج نکالنے ہیں نا. آپ نے شماریات میں کیا کیا جاتا ہے، یعنی آپ نے 2000-4000 لوگوں کو لے لیا، ان کے سامنے کچھ سوالات رکھے، اس سے کیا ہوا؟ اس سے ایک موضوع سے متعلق لوگوں کے جوابات کا استقراء ہو گیا. یعنی ہم نے جمع کر لیے اور پھر اس کے بعد نتائج نکالنے. نتائج نکالنے کا جو عمل ہے اس میں پھر وہ ڈیڈکٹیو لاجک ہی آپ کے کام آتی ہے، کیونکہ جو مقدمات ہیں وہ اس سے ترتیب پا جاتے ہیں، لیکن اب ان فرق کرنے کا عمل یا استنباط کرنے کا عمل اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے. ہمارے تمام علوم ایسے ہی کام کرتے ہیں جتنے بھی. اس پہ بنیادی اعتراض ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا بہت کم ہوتا ہے اور جو ہم نتیجہ نکال رہے ہوتے ہیں وہ بہت بڑا ہوتا ہے، تو اس سے نتیجے پہ فرق نہیں پڑتا؟ پڑتا ہے. دیکھیے دنیا میں اس وقت جتنی کچھ تنقید ہوتی ہے، یعنی انسان کے پاس پھر ایک اور دوسری چیز ہے نا، آپ نتیجہ نکال لیں گے، اس کے بعد یہ تنقید شروع کر دیں گے، یہ نتیجہ نکالیں گے، میں تنقید شروع کر دوں گا. تو اس میں تنقید کرنے کی بنا کیا ہوتی ہے؟ ہم نے جو گفتگو ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے درمیان حقائق تک پہنچنے کا عمل جب بھی ہوگا تو معیار کیا ہے؟ یہ سوال انہوں نے اٹھایا تھا نا. تو معیار یہی ہے، یعنی آپ جتنی بحثیں وہ پڑھ لیجئے، جتنا فلسفہ اس کا مطالعہ کر لیجئے، جو کچھ بھی اختلافات ہو رہے کر رہے ہیں، یا تجربے سے جٹلایا جا رہا ہوگا اور مشاہدے سے، یا عقلی استنباط کی غلطی واضح کی جا رہی ہے. وہ وہی چیز ہوتی ہے جس کو آپ نے بہت خوبصورتی سے بیان کر دیا ہے کہ آپ کو ایک چھوٹی سی چیز ملی، آپ نے اس سے ایک بڑا نتیجہ نکال لیا. تو یہ استنباط کے عمل میں غلطی ہو گئی ہے، یا مبالغہ ہو گیا ہے، یا اس میں بعض درمیان کے سٹیپس، بعض چیزیں حذف ہو گئی ہیں، یا آپ نے چھلانگ لگا کے کسی دوسری دنیا میں قدم رکھ دیا ہے. تو اس کی غلطی اسی طرح واضح کی جاتی ہے. انسان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ انہی چیزوں کو بنائے استدلال بنا کر ان کو ادھیڑنا شروع کر دیتا ہے. باہمی گفتگو، کون سا فلسفے کا نظریہ ہے، کون سی سائنس کی تھیوری ہے کہ جس کے ساتھ یہ حشر نہیں ہوا؟ ایک آدمی پیش کرتا ہے، اس کے بعد دوسرے لوگ اس کا پوسٹ مارٹم شروع کر دیتے ہیں. اس سے علم آگے بڑھتا ہے. یعنی یوں نہیں ہوتا کہ پھر اس پوسٹ مارٹم کے نتیجے میں آخری چیز دریافت ہو جاتی ہے، نہیں، یہ عمل جاری رہتا ہے. تو میرے نزدیک آپ سارے علوم کا اگر مطالعہ کریں تو یہی طریقہ ہے جو آپ اختیار کریں گے. استقراء میں تو یہ ہوتا ہے، اکثر جنرلائزیشن ہوتی ہے اور غلطیاں درست ہوتی رہتی ہیں. استخراج کے جو مقدمات کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ مقدمات کہاں سے آتے ہیں؟ جو بنیادی مقدمات ہیں جن پہ انفر کیا جاتا ہے، وہ تمام کے تمام آپ کے باطن کے اندر موجود جو اضطراری علم ہے اس کے خارج کی اشیاء کے تعلق سے آتے ہیں. آسان لفظوں میں ہیومن امیجینیشن کہہ سکتے ہیں. دیکھیے امیجینیشن میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے باطنی علم کا خارج سے تعلق نہیں پیدا ہوتا، بلکہ آپ اس سے ایک خاص طرح کا تخیل پیدا کر لیتے ہیں. انسان کے اندر قوت متخیلہ موجود ہے نا، یعنی وہ ایک ایسے پرندے کو مان سکتا ہے کہ جس کا کوئی وجود نہیں. وہ ایک ایسی داستان کے اوپر ایمان رکھ سکتا ہے کہ جس میں یہ بیان کر دیا جائے کہ اگر 4000 سال تک آگ جلتی رہے گی تو فلاں چیز اس سے پیدا ہو جائے گی. یا ہیومن ایکسپیرینس سے تو موجود ہے اپنے اندر، لیکن اس کو بھی کیا طریقہ ہے جھٹلانے یا قبول کرنے کا؟ وہی تجربے اور مشاہدے سے ریلیشن پیدا کرنا. یعنی آپ کے باطن کے اندر تصورات موجود ہیں، ان تصورات نے خارج کی اشیاء سے متعلق ہونا ہے. یہ تعلق اگر آپ اسٹیبلش نہیں کر سکے تو وہ کچھ دیر کے بعد کہہ دیا جائے گا دیو مالا ہے، کہہ دیا جائے گا توہم ہے، ختم ہو جائے گا. اضطراری علم کی نوعیت کیا ہے؟ یعنی پیدا ہوتے بچے کے اندر علم موجود ہوتا ہے جو بڑھتے ساتھ ساتھ خارجی دنیا کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے. بالکل وہی حیثیت ہے جو آپ کی جبلتوں کی ہے. یعنی آپ کے اندر جو میکنزم ہے اس میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ آپ کو بھوک لگنی ہے.
تو اب آپ کے اندر کا یہ احساس خارج کی دنیا سے متعلق ہوتا ہے. خارج کی دنیا میں آپ چھوٹے بچے ہیں تو دودھ پڑا ہوا ہے باہر, پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے باہر. اس پانی کے گلاس کو آپ کے اندر اٹھنے والی اس چیز سے متعلق کرنا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یعنی ایک ناتواں وجود اطمینان کے ساتھ سو جاتا ہے. اب یہ دیکھیے میں نے ایک لفظ بولا تھا اطمینان, یہ وہی اطمینان ہے. جبلتوں میں یہی ہوتا ہے. یعنی بچے کے اندر وہ پیاس رکھی گئی ہے, پیاس اندر ہے, پیاس ماحول نے نہیں دی اس کو. اماں جان نے پیاس کا لفظ بول کر اس کو پیاس سے آشنا نہیں کیا, اس کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے. یہ اندر بڑی ویک سی چیز ہے, اور یہ ضرورت ہے نا اصل میں, یہ تو ضرورت ہے کہ میری ضرورت پوری ہو گئی, مجھے اطمینان ہو گیا. پائی کہاں جاتی ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ اندر پائی جاتی ہے نا. تو آپ کے اندر جس طریقے سے پیاس ہے, جس طریقے سے بھوک رکھی گئی ہے, بالکل اسی طریقے سے آپ کے اندر کچھ تصورات رکھے گئے ہیں, کلیات رکھی گئی ہیں. افلاطون تو عالم مثال کو تلاش کر رہا تھا نا کہیں خارج میں, اصل میں وہ آپ کے اندر پایا جاتا ہے. یعنی سارے گھوڑے باہر ہیں, لیکن وہ تصور جو ان تمام جزیات کو یہ نام دے کے ان کا ایک مشترک وجود مان لیتا ہے, وہ آپ کے اندر موجود ہے. لیکن گھوڑے باہر مشترک ہیں تو میرا اندر کا وجود مانتا ہے. اگر گھوڑے باہر مشترک نہ ہوں اور ایک جیسے نہ ہوں تو میں اس میں ڈیفرینشیٹ کرتا ہوں. ان میں بھی ایسے ہی بالکل ویریفیکیشن ہی ہوتی ہے. بڑا اچھا لفظ بولا کہ یعنی آپ ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ اصل میں گھوڑے کو گھوڑا ماننا بھی آپ کے اندر تھا, ان کی کلیت تلاش کرنا بھی آپ کے اندر تھا, اور جب باہر کی چیزوں کے درمیان اشتراک نہیں رہا تو فوراً یہ فتویٰ لگانا بھی آپ کے اندر, حکم لگانے کی طاقت موجود ہے کہ یہ گھوڑے نہیں, یہ خچر ہو گئے. تو یہ کوئی اسے ڈیفائن کریں, بالکل سمجھ نہیں آ رہی کس قسم کا علم ہے اس کو. اگر میں تھوڑا سا اس طرح کہوں کہ بھوک پیاس جو آپ مثال دے رہے ہیں وہ تو ایک بایولوجیکل چیز ہے, اس کو ہم ویریفائی کر سکتے ہیں, اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں, وہ ہمارے پاس اس کا پورا ایک ڈسکرپشن ہے. لیکن اس کے علاوہ جب مقدمات کھڑے کرنے لگتے ہیں تو وہ ایک ایبسٹریکشنز ہوتی ہیں, تو وہ اس کا کیا ہمارے پاس, اس کو ویریفائی کیسے کریں؟ بہت اچھی بات کی. آئیے آج بھوک اور پیاس کو ویریفائی کرتے ہیں, کیسے ہوتی ہے. آئیے معیار ہوگا نا آپ کے پاس. میرے اندر ہارمونز ہیں, ان میں خاص طرح کا کیمیکل ریئیکشن ہے. نہیں, یہ تو آپ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کو بھوک پیاس لگتی کیسے ہے. یعنی بھوک اور پیاس آپ کو لگتی ہے, یہ ایک حقیقت ہے. یہ بجھتی اور مٹتی ہے, یہ بھی ایک حقیقت ہے. اچھا, اب اس کو کوئی معیار بنائیں گے نا کہ جس پر ہم کہہ سکیں کہ واقعی بھوک آپ کے اندر ہے. میری باڈی ہے, باڈی کا ریئیکشن ہے, اس کی انالیسز ہے, اس انالیسز پہ ڈسکرپشن. آپ غور کریں, آپ کے بیانات ہیں محض, کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. پھر لفظیات ہی ہیں, بیانات ہی ہیں ہر چیز کے. آپ کا شدید احساس ہے, آپ کا باطنی اذعان ہے, یہ اتنا قوی ہے, اتنا غیر معمولی ہے کہ اس دنیا صرف اس کو نام دے سکتی ہے. اگر ساری دنیا کو میں اکٹھا کر لوں اور وہ یہ کہے کہ آئیے ہم دلائل سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انسان کو بھوک نہیں لگتی, تو آپ کہیں گے میں تھپڑ مار دوں گا, لگتی ہے مجھے. تو یہ اذعان, پھر آپ نے ایک لفظ بول دیا تو یہ پھر دوبارہ کنفیوزنگ ہے. اذعان تو لوگوں کو دیومالا پہ تھا سر. اذعان میرے بارے میں علم ہے, اور میرے بارے میں علم, اور آپ کا آپ کے بارے میں علم, یہ وہ چیز ہے کہ جس کو خارج کی کوئی طاقت نہیں جھٹلا. اور سر یہ حتمی نہیں ہے, میرے بارے میں علم جو قدیم علم تھا وہ جھٹلایا جا چکا ہے. ایسے ہی بالکل. یعنی ظاہر ہے کہ میرے اندر جو میں جھانک کے دیکھتا ہوں نا, وہ باہر کا بھی جھٹلایا جاتا ہے. یعنی میرے حواس نے خارج کی دنیا کو دیکھا. میں کسی چیز کو کوئلہ سمجھا تھا, وہ ہیرا ثابت ہوا. کسی کو ہیرا سمجھا تھا, وہ اپنی حقیقت کے راہ سے کوئلہ ثابت ہوا. یہ وہاں بھی ہو رہا ہے, یہ اندر بھی ہو رہا ہے. ذریعہ وہی ہے. پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ جو ذرائع ہمارے پاس ہیں, ہمارے علم کی ساری گفتگو اور سارا سفر اسی میں ہونا ہے. یعنی خارج کی کوئی دنیا نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا کہ میں آپ کو یا آپ مجھے مریخ پر لے جائیں اور وہاں ایک نئی علمی دنیا وجود میں آ جائے. ہمارے ذرائع کیا ہیں, ہم نے جتنے فیصلے کرنے ہیں انہی کی بنیاد پر کرنے ہیں. بندوں کو پھانسی پر لٹکا دینا ہے انہی ذرائع کی بنیاد پر. جنگیں چھڑ جانی ہیں انہی ذرائع کی بنیاد پر. حق و باطل کے فیصلے دنیا میں ہونے ہیں انہی ذرائع کی بنیاد پر. آپ مجھے پوری تاریخ پر, یعنی جتنے علوم اس وقت ہیں ان سب کی تاریخ پر ایک نظر ڈال کے بتائیں ان تین کے علاوہ آپ کے پاس کیا ذریعہ ہے, اور ان تین کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ آپ کا باطنی اذعان, اور کچھ بھی نہیں ہے. سر لوڈوگ وٹگنسٹائن کہتا ہے کہ یہ باطنی اذعان اور باطنی علم یہ نہیں ہوتا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ میرے پاس اظہار کے لیے جو زبان ہے وہ ایک ہی ہے, اس لیے مسائل بھی وہی ہیں, سوالات بھی وہی ہیں, جوابات بھی وہی ہیں, اور ہم اسی کے اندر گھوم رہے ہیں. جیسے بھی آپ نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں کہ
آپ کے بیانات ہیں، اور جب عثمان سوال کر رہے تھے کہ آپ کے بیانات ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وٹگنسٹائن کہتا ہے کہ ہم نے تو اپنی زبان اور اپنے دائروں کے اندر اس دنیا کو دیکھا ہے اور اسی کے مطابق سمجھتے ہیں، کبھی ہم نے شعر کی زبان یا شعر کے نقطہ نظر یا اس کے حواس کو بھی دیکھنے کی کوشش کی؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ دنیا کو اس چیز کو ہماری ہی طرح سمجھے، اس کی اپنی، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ لینگویج چاہیے ہوگی۔ اب جب تک ہمارے پاس لینگویج کا دوسرا کوئی خاکہ نہیں ہے تو ہم تو یہی سمجھتے رہیں گے کہ بھئی ہم نے بنائے استدلال بھی سمجھ لی ہے، اور ہم نے علم کو بھی سمجھ لیا ہے، ذرائع علم کو بھی سمجھ لیا ہے، اور حقائق تک بھی پہنچنے کے کچھ نہ کچھ ہمارے پاس درست راستے ہیں۔ کیا ہوگا اگر یہ زبان کا سٹرکچر تبدیل ہو جائے یا ہم ایک نئے جہان اور نئی قسم کی زبان سے آشنا ہو؟ میں نے تو اسی لیے جواب دیا تھا کہ ہم انسانی علم کے دائرے میں بات کر رہے ہیں، شعر کے علم کے دائرے میں بات نہیں کر رہے۔ یعنی جب ہم بات کریں گے تو ہماری مجبوری ہے یہ۔ آپ فرض کیجئے کہ آپ کہتے ہیں کہ بحیثیت مخلوق ایک دن ہم سو کے اٹھے اور اگلے دن ہم شعر تھے، تو بھائی جس دن ہم یہ صورتحال واقع ہو جائے گی اس دن ہم شعر کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ اس وقت میرے پاس نگاہ یہی ہے۔ اچھا، میرے پاس جو آپ کے ساتھ تبادلہ خیالات کا ذریعہ وہ ہے ہی زبان، کوئی اور چیز ایجاد نہیں ہو سکی۔ یعنی جب اشاروں کی زبان بھی ایجاد کی گئی تو معلوم ہے لفظوں سے بہت کم تر ہے۔ یہ تو عجز کی کیفیت ہے نا، تو پھر اس سے میں اس کائنات کے ماورا کوئی ہستی اور یہ باتیں میں کیوں کروں؟ تو بالکل میں نے اپنے آپ کو ایک تک محدود کر لیا اور کہا جی اس سے میں نے باہر نہیں نکلنا، اس سے باہر نہیں سوچنا۔ تو اس سے ہم تو محدود کریں، یعنی ہمارا یہ سفر جاری رہے گا، ہم چیزوں کا تجزیہ کرتے رہیں گے، ہمارے تجربے اور مشاہدے کے ذرائع کبھی تر ہوتے رہیں گے اور اس میں نئے نئے حقائق ہمارے سامنے آتے رہیں، لیکن وہ جو کچھ بھی آئے گا وہ ہمارے ہی انسانی علم کے دائرے کی چیز ہوگی۔ میری بھوک اور شعر کی بھوک ہو سکتا ہے بالکل مختلف، اس کا تجربہ بالکل الگ ہو، لیکن مجھے بھوک لگتی ہے، اس لیے مجھے بھوک مٹانی ہے اور اس کے لیے مجھے وہی ذرائع اختیار کرنے ہیں جو میرے انسانی دائرے کے اندر موجود ہیں۔ پیاس لگتی ہے، اسی طرح میرے اندر تجسس کی جبلت ہے، اسی طرح میرا حادثہ اخلاقی ہے، اس کے نتائج نکالتا ہوں میں۔ یعنی میرا کہنا یہ ہے کہ جس وقت آپ اعلیٰ حقائق پر غور کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے ایک بنیادی چیز مان لیجئے، اگر وہ نہیں مانتے آپ تجزیہ کر کے بتائیے کیسے نہ مانیں، وہ یہ کہ ہم انسان ہیں، ہماری تحدیدات ہیں، ان کے اندر ہم گفتگو کریں گے۔ ان کے اندر جب کہا جاتا ہے میں نے مان لیا تو وہ بھی ان کے اندر ہے، جب کہا جاتا ہے میں نے انکار کر دیا تو وہ بھی ان کے اندر ہے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ میرے لیے ایک قطعی حقیقت بن گئی وہ بھی اس کے اندر ہے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ضنی سی چیز ہے وہ بھی اس کے اندر ہے۔ یعنی یہ تمام الفاظ اصل میں ہم انسان کی حیثیت سے بول رہے ہوتے ہیں، انسان سے ماورا کسی علم کی روشنی میں نہیں بول رہے ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے ماورا جو کچھ بھی ہے وہ میری گرفت میں تو نہیں آ سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، ایسے یہ اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے یعنی انسان کی حیثیت سے میں کوئی ایسی زبان ایجاد کر لوں جسے آپ نہ سمجھتے ہوں۔ مجھے یاد پڑتا ہے ایک مرتبہ آپ ہی لوگوں نے ایک سوال کیا تھا تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ ساری بحث ہی بے معنی ہے کہ میرے باطن میں کیا ہوتا ہے اور آپ کیا اس سے اثر لیتے ہیں۔ نہ میں پوری طریقے سے اپنے باطن کو الفاظ دے سکتا ہوں، نہیں، میرے پاس تو ایک کیریئر موجود ہے، میں انتخاب کرتا ہوں کہ اس کیریئر پر کیا کچھ رکھ سکتا ہوں میں، اور اس اعتماد کے ساتھ آپ کی طرف جس طرح کے ایک ٹھیلے کو میں نے دھکا دیا اور وہ چلا گیا، اس اعتماد کے ساتھ کہ میرے اور آپ کے درمیان یہ کیریئر مشترک ہے، بس اس اشتراک کا اعتماد ہے جس پر ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ تو پھر قضیہ تو پھر یہیں پہ آ کے رک گیا نا ہمارا، یہ جو ہم سارا جہاں حقیقت کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اس کے لیے بنائی استدلال کی ضرورت ہے، بنائی استدلال لفظیات میں آتا ہے، لفظیات میں ہمیں ایک کیریئر کی ضرورت ہے۔ بات وہیں آتی ہے وٹگنسٹائن والی کہ لینگویج گیم ہے، مختلف کیریئرز ہیں، مختلف میدان ہیں، ان کی مختلف لفظیات ہیں۔ مذہب کا ایک میدان ہے، اس کی اپنی لفظیات ہیں، اس پہ لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ فلسفے کی اپنا کیریئر ہے، اپنی لفظیات ہیں۔ سائنس کی اپنی لفظیات ہیں۔ تو مسئلہ لفظیات تینوں کی ایک ہی کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک مجرد حقیقت کیریئر زبان بنتی، یعنی کانٹ کو بھی گفتگو کرنے کے لیے وہی چاہیے اور مذہب کو بھی گفتگو کرنے کے لیے وہی چاہیے، یہ تو مختلف نہیں ہے۔ اصل چیز وہ بنائے استدلال ہے، یعنی وہ گفتگو کریں گے تو انہی چیزوں کو بنائے استدلال بنائیں گے۔ گفتگو کرنے کے بعد جو نتیجہ نکالیں گے تو زبان ہی ہے جس کے ذریعے سے مجھ تک پہنچائیں گے۔ میں جب تنقید کرنا چاہوں گا تو وہی ٹولز استعمال کروں گا، تو یہ مشترک ہے بالکل، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ یہ مثال نہیں دے، یعنی یوں نہیں ہے، میں اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ مثلا ایک مذہبی فکر ہے تو وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ اب آپ مراقبے میں بیٹھ جائیے، خود بخود آپ کے ہاں بغیر الفاظ کے، وہ رومی نے کہا ہے نا، کاندراں بے حرف می رویت کلام،
ان کے یہاں ہوتا ہوگا, یہاں تو نہیں ہوا کبھی. تو اس وجہ سے جب علم کی دنیا میں کوئی چیز آئے گی تو وہاں تو بے حرف کیریئر ڈیولپ نہیں ہوتا, ان کے یہاں کوئی کیریئر ڈیولپ نہ ہو گیا ہو, صوفی کیریئر بھی ہوگا. اچھی بات ہے, لیکن وہ جس وقت اس کیریئر کو میز پر لائیں گے اور وہ میرے اور ان کے درمیان مشترک ہوگا, اسی وقت قابل قبول ہوگا. کیریئر کے لیے اشتراک ضروری ہے, اس لیے کہ وہ یعنی جو جس طرح سے ان پر ایک چیز القاء ہو رہی ہے, ان پر ایک چیز الہام ہو رہی ہے, وہ اسی وقت میرے لیے کیریئر بنے گی جب میرے ہاں بھی وہ چیز وجود میں آ جائے گی. زبان کا معاملہ یہ ہے کہ جس وقت ان کے اوپر جو کچھ بھی آیا اور انہوں نے اس کو بیان کرنا چاہا تو فارسی زبان کا ذریعہ اختیار کیا. چونکہ فارسی زبان کو میں بھی جانتا ہوں, اس وجہ سے وہ کیریئر میرے اور ان کے درمیان اشتراک کی حیثیت اختیار کرے. ہم مذہبیات میں داخل ہو جائیں گے, لیکن سوال اس جو ابھی گفتگو ہو رہی ہے اس پر یہ اٹھتا ہے کہ پھر تو وہی کس کا تجربہ ہے؟ وہ اس وہی اور میرے درمیان مشترک, وہی کا تجربہ مشترک. بہت صحیح سوال کیا آپ نے. کیسے ہوگا؟ وہی کسی ایک شخص کا, دو اشخاص کا تجربہ ہے, کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن اب اس سے جو بات کہی جا رہی ہے اس کو پرکھنے کے لیے میرے پاس وہی ذرائع ہے. یعنی جو بات کہی جائے گی اگر وہ خارجی دنیا سے متعلق ہے تو بنائے استدلال تجربہ اور مشاہدہ بنے گا. اگر وہ عقلی استنباط سے متعلق ہے تو وہی فیکلٹی جو میرے اندر ہے میں اس کو استعمال کر کے صحت اور عدم صحت کا فیصلہ کروں گا. اگر وہ تاریخی حقائق سے متعلق ہے تو اسی طریقے سے اسٹیبلش ہسٹری فیصلہ کن ہوگی. یعنی میرے پاس ذرائع وہی ہیں. یوں نہیں ہے کہ مجھے صاحب وحی یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں وحی کا تجربہ کراتا ہوں. یوں نہیں ہے, بلکہ وہ اس وحی سے جو چیز حاصل کر رہے ہیں موضوع وہ ہے. مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ ان تک وہ آئی کیسے ہے. میں آنے کو تو مجھے اس سے بھی دلچسپی نہیں ہے کہ آئنسٹائن کو کیسے یہ معلوم ہو گیا کہ مساوات کیا بنتی ہے, نیوٹن کو کیسے معلوم ہوگا کائنات میں کیسے. یعنی میں نے یہاں بھی ان کے ذریعے پر گفتگو نہیں کی. آپ کسی چیز کو لے لیں, اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے اس کے بعد جو قوانین بیان کیے کیا وہ قوانین ان معیارات پر پورے اترتے ہیں. تجربہ اس کی تصدیق کرتا ہے, مشاہدہ اس کی تصدیق کرتا ہے. آپ دیکھیں اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہوتی ہے. آپ نے دیکھا نا پیغمبروں کے بارے میں کہا جاتا ہے, بلکہ پروفیسی, پروفٹ, یہ الفاظ پیشین گوئی کو بیان کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا یہ بات. سائنس میں بھی حقائق کی تصدیق کا سب سے بڑا ذریعہ پروفیسی ہے. ناولٹی کردار نہیں, وہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے یہ چیز کا مشاہدہ کیا گیا ہے, جو آپ کی نظری طبعیات ہے یہ کیا گیا ہے, یہ اس طریقے سے ہوگا, پیشین گوئی کی جاتی ہے. جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حقیقت بن گئی. یعنی ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ نظری طبعیات میں اس طرح نہیں ہوتا, بلکہ فلکیات کے بارے میں یہ فلاں ہیلی کا سیارہ فلاں وقت میں آئے گا, اس وقت چاند گرہن ہو جائے گا, ہو جاتا ہے نا, تو پیشین گوئی پوری ہوتی ہے, سورج گرہن ہو جائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے, اگر جس وقت وہ ہو جاتی ہے پوری تو ہم کہتے ہیں کہ بات بالکل ٹھیک. ہیلی کا دمدار ستارہ جو ہے اس نے اتنے برس کے بعد دوبارہ آنا ہے, وہ آ گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حساب ٹھیک تھا, کیلکولیشنز ٹھیک تھیں. جب وہ یہ بات کہی گئی اس وقت وہ مستقبل کا ایک واقعہ تھا, ہو گیا, تو کتنے اعتماد کے ساتھ ہم کہتے ہیں. اسی وجہ سے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی چاند کے بارے میں, سورج کے بارے میں آپ کو کیلنڈر بنا کے دیے جا سکتے ہیں. یہ پیشین گوئی ہوتی ہے نا. یعنی آئندہ سال کا رمضان, 1000 سال بعد والا رمضان فلاں تاریخ کو آئے گا, وہ کیا چیز ہے, پیشین گوئی ہے. تو یہ سب وہی چیزیں ہیں اور کوئی کچھ نہیں. علوم اپنی اصل میں اسی جگہ کھڑے ہیں, تصدیق کے ذرائع اسی جگہ کھڑے ہیں, ہر علم اسی مقام پر کھڑا ہے. یعنی یا تجربہ اور مشاہدہ فیصلہ کن ہوتا ہے, یا عقلی استدلال. عقلی استدلال میں ہوتا ہے کہ مقدمات سے اصل اور فرق کیسے متعلق ہو رہے ہیں. جب ہم اس رشتے کے بارے میں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اس میں کوئی چھلانگ نہیں لگائی گئی, کوئی مبالغہ نہیں کیا گیا, تو ہم کہتے ہیں جی بات ٹھیک ہے, تو ماننی پڑے گی, کوئی چارہ اس کے سوا نہیں. بہت اچھے انداز میں ہم پیرالل چل رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہی ذرائع ہیں, وہی بنائی استدلال ہے. یہ تو آپ کا اس نے نا کہ اچھے طریقے سے چل رہے ہیں, تو سننے والے فیصلہ کریں گے. اچھا غالب صاحب, وہی کے حاصلات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو بھی اسی طرح حواس پہ, تعقل پہ, ان فلٹر سے گزاریں گے, تو اس میں وہی کی خصوصیت کیا ہوگی؟ اس فلٹر پہ تو ہم ہر چیز کو گزارتے ہیں, تو اس میں ایک ہر چیز کو گزارتے ہیں اور اس کے بعد ایک نتیجہ نکال کے اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اس وقت ہمارا ایمان ہے کہ زمین گول ہے. ہمارا ایمان, دیکھیں میں لفظ ایمان بول رہا ہوں, ہے نا مذہبی لفظ. یعنی وہ حقائق جن کو ہم یقینیات کے دائرے میں ڈال دیتے ہیں, خواہ ہماری وجہ اطمینان مشاہدہ اور تجربہ ہے,
خواہ عقلی استنباط ہے خواہ تاریخ کی کوئی اسٹیبلش حقیقت ہے، ان کو ڈال دیتے ہیں تو اس کہتے ہیں اس پر ہمارا یقین ہے۔ اب دیکھیے لفظ کو ذرا سا میں نے تبدیل کیا تو وہی مذہبی تعبیریں سامنے آ گئی۔ میرا ایمان ہے یہ، اس وقت اگر میں یہ کہوں سائنس کی دنیا میں کھڑے ہو کر کہ اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، یہ میرے ایمانیات کا مسئلہ ہے۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ زمین جو ہے وہ چارپائی کی طرح بچھی ہوئی ہے، یا جو یہ کہتا ہے کہ نہیں اب بھی سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے اور زمین ہی کائنات کا مرکز ہے، بہت بڑی تبدیلی یہ آئی نا۔ یعنی اس انسان کا یہ زوم باطل ثابت ہوا کہ کائنات زمین کے گرد گھوم رہی ہے، وہ زمین مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ معلوم ہوا سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے، بلکہ سیاروں میں سے ایک سیارہ کیا ہے، یعنی کروڑوں اربوں کہکشانوں میں سے ایک کہکشاں کے اندر ایک چھوٹا سا نظام شمسی، اس کے اندر ایک ذرہ ناچیز۔ تو یہ دنیا تبدیل ہو گئی بالکل۔ لیکن اب یہ جتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں اگر آپ غور کریں ہم سب کا ایمان بن چکی ہیں، اس لیے کہ یہ ان ذرائع سے ثابت ہو گئی۔ لیکن سائنس میں یہ ہے غامدی صاحب کہ اس میں جو موجودہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، وہ بھی پروبیبلٹی پہ کھڑا ہے، وہ بھی کنٹینجنٹ ہے، وہ فالسیفائی ہو رہا ہے، وہ آگے امکان رکھتا ہے کہ وہ بدل جائے، اور وہ تھیری نہیں ہو سکتی جب تک وہاں یہ امکان موجود ہے۔ لیکن مذہب کے بارے میں ایسا نہیں ہوتی، لیکن تھیری کے اندر جن چیزوں کو آپ میں نے وہی عرض کیا تھا اس سے پہلے کہ اس وقت اگر آپ اندازہ کر کے دیکھیں تو ایک بہت بڑا حصہ ہے، ادھر سے دیکھیں تو بہت بڑا ہے، یعنی علم کے حوالے سے دیکھیں شاید بہت چھوٹا ہے، لیکن ادھر سے دیکھیں تو بہت ہی بڑا ہے کہ جس پہ اندر بعض چیزیں جو ہیں وہ اعتماد کے اس مقام پر جا چکی ہیں کہ ہم ان پر دوبارہ بحث کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ مثلا اگر میں پوچھوں کہ اس وقت دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں اس پر تحقیق ہو رہی ہے کہ زمین گول ہے یا چپٹی، یا اس پر تحقیق ہو رہی ہے ابھی بھی، اس لیے کہ پروبیبلٹی کا مطلب تو یہی ہے نا کہ تحقیق جاری رہنی چاہیے، نہیں وہ ہم اب اس خانے میں ڈال چکے ہیں جس کے بارے میں ہم حتمیت پر کھڑے ہیں۔ لیکن اس حتمیت کو اگر آپ انسان سے ماورا ہو کے چیلنج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے تمام جتنے بھی بیانات ہوتے ہیں، قطعی ہے، حتمی ہے، یقینی ہے، یہ ایمان کی چیز ہے، یہ سب ہمارے انسانی دائرے میں ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں ہر علم میں ہوتے ہیں، سائنس میں بھی ہوتے ہیں، مذہب میں بھی ہوتے ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ اس میں مذہبی حقائق میں امکان موجود ہے کہ وہ فالسیفائی ہو جائے علم کی سطح پہ۔ ہم اس وقت علم کی سطح پہ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ایک مذہبی آدمی کی حیثیت سے گفتگو نہیں کر رہا میں اس وقت۔ علم کی دنیا میں کھڑے ہو گئے، علم کی دنیا میں یہ ساری چیزیں ایک ہی لائن میں کھڑی ہیں، یعنی سائنس کے حقائق ہوں، اس میں بھی کچھ ایمانیات ہوں گے، کچھ ظنیات ہوں گے، کچھ چیزوں پہ اعتماد کر لیا جائے گا، کچھ ابھی نظریے کی سطح پر ہوں گی۔ یہی صورتحال تاریخ میں ہوگی، یہی صورتحال سوشل سائنسز میں ہوگی، یہی صورتحال مذہب میں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کتنے اعتماد سے ہم کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تاریخی ریکارڈ ہے، علم و عمل کا تاریخی ریکارڈ، یہ ظنی علم ہے۔ مذہب میں بھی بالکل وہی گفتگو ہونی شروع ہو گئی۔ امکان ہے رسول اللہ نے فرمایا ہو، امکان نہ فرمایا ہو، امکان ہے اس طرح فرمایا ہو، امکان ہے اس طرح نہ فرمایا ہو، تو وہاں پر بھی یہی دونوں تقسیمیں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ علمی ایٹیٹیوڈ ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ ہم گفتگو کو ایک نئے مرحلے میں داخل کر رہے ہیں کہ مذہب کہاں علمی دنیا میں کیسے آتا ہے، تو یہ ہم اگلے پروگرام میں دیکھیں گے۔